مقروض ہوں. کچھ میری غیر حاضریاں ہوئی ہیں جن سے یہ بھی قبیدہ خاطر ہوئے، آپ دوست بھی ظاہر ہے کہ قبیدہ خاطر ہوئے ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ یہ قرض ادا کر دوں. پھر میرے عزیز قاری عطا الرحمان صاحب قرآن کریم کی تجوید اور ترتیل کے حوالے سے بحمد اللہ تعالی اس وقت ان کا نام ملک بھر میں احترام سے لیا جاتا ہے. اللہ انہیں نفس کے فریب سے بچائے رکھے. میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس حوالے سے، اس نسبت سے ان کو اور عزت عطا فرمائے. اگر کوئی دل کی دنیا میں قرآن کو بسا لے تو اس سے بڑی کوئی اور ضمانت نہیں ہے کہ قرآن اس کو بلند کر دیتا ہے. رمضان اور قرآن کا جسم اور روح کا سا تعلق ہے. رمضان جسم ہے، قرآن روح ہے. اس کو سید الشہور بنایا قرآن کریم نے. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے ہی. جس رات میں آیا اس کو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر کر دیا. جس امت کے لیے آیا وہ سب امم میں معزز ہوئی. جس زمانہ میں آیا وہ سب زمانوں میں محترم ہوا. جس رسول کے قلب پہ نازل ہوا وہ رسول سارے انبیاء اور رسول کا امام بنا. تو اس کا ایک عملی اعجاز یہ ہے قرآن کریم کا کہ جو ہی یہ منصہ شہود پہ طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں بے ساختہ قرآن گونج اٹھتا. رابطہ والوں کے اعداد و شمار کے مطابق ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہوگی. ان کے اعداد و شمار کا تعلق معروف مقامات تک ہے. کچھ مقام ابھی باقی ہیں جہاں تک وہ نہیں پہنچ پائے ہوں گے. ایسے مقامات تو میں دیکھ چکا ہوں دنیا میں. اس وقت قرائے ارض پر جہاں بھی انسانی آبادی ہے قرآن وہاں پہنچ چکا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. اور 9/11 کے بعد یہ جو ستمبر کی 11 تاریخ کو ڈرامہ رچایا گیا، یہ آپ کا ٹیلی فون آپ نے سورہ اسرافیل رکھا ہوا ہے؟ وہ خدایا اس کا گلا گھونٹو، سنو مت، نیچے رکھ دو بھائی. نہیں مانے گا مولوی، اور مانے نہیں ہو سکتا. اچھا، ستمبر کی 11 تاریخ کو جو ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں ڈرامہ رچایا گیا، مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جواز پیدا کرنے کے لیے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے مسلمان متاثر ہوں گے. چنانچہ انہوں نے جو کرنا تھا کیا، لیکن بہت ہی آرام سے میں آپ کو ایک بات کہوں جو میرے اپنے ایکسپیرینس سے تعلق رکھتی ہے، جو میرے اپنے مشاہدے سے. میں ابھی بات کر رہا تھا دوستوں سے. یہ میرا 3 مہینے کا تقریباً سفر تھا. اس میں افریقی ممالک بھی تھے، یورپین ممالک بھی تھے، کینیڈا بھی تھا، امریکہ بھی تھا. اس سفر میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 50 سالوں میں نہیں. ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی، جب وہ خاتون، اس کو میں نے تلقین کی جب وہ مسلمان ہو چکی، تو میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے لیے
ایک خاصا عرصہ لگتا ہے، کم از کم 20-25 سال تو آپ نے لگائے. تو اس دوران آپ نے کئی لائبریریوں کو ٹچ کیا ہوگا، کئی کتب پڑھی ہوں گی، لٹریچر کو اسٹڈی کیا ہوگا. یہ اچانک آپ کو اسلام کیوں پسند آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ 9/11 کے بعد، 11 ستمبر کے بعد، پہلے ہمارا نالج تھا، 9/11 کے بعد ہمارا ایکسپیرینس شروع ہوا، مشاہدہ شروع ہوا. ہم نے سن رکھا تھا کہ اسلام ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ بغداد میں ہوا، ہم دیکھ چکے اور ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کیا کہ مسلمان کو ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو نہیں جھکایا جا سکتا. سو میں اطمینان کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہوں. تو اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی. آپ تو گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا اور وہاں کیا ہو رہا ہے. مگر اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی، قرآن کریم کی پذیرائی کی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کی تاریخ، آج کا وقت اور اس فقیر کا نام لکھ لیجئے، ظلم کی اس اندھیری رات کی کوکھ سے ایک خیر کی صبح طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ. میں شاید نہ رہوں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہی اس کے خاتمے کی تمہید ہوتی ہے. سنت اللہ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کو تو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم کو زیادہ دیر نہیں برداشت کرتا. ظلم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا. میں عالمی سنٹر ہے، سائنسی سنٹر ناسا، وہاں جانا ہوا میرا. ان کو پتا چلا مسلمانوں کا پریسٹ آ رہا ہے تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسپشن ارینج کر لیا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں اپنی جو ان کی تحقیقی کامیابیاں ہیں اس سلسلے میں اپولو 1 سے اب تک کی وہ بتاتے رہے، یہ ہوا یہ ہوا. پھر وہ ایک ہال میں لے گئے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہاں ہم بیٹھ گئے. ایک سائنسسٹ جو غالباً اسٹیج سیکرٹری تھا، ایک سائنسسٹ وہ چڑھ گیا اسٹیج پر. کمبخت کے سارے بال ان لمیٹڈ تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے بالوں کو ٹچ نہیں کیا. سر کے بال مونچھوں سے، مونچھوں کے بال داڑھی سے، داڑھی کے بال لامحدود. مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے. وہ تو جب بولا یہ جگہ ہلی تو اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا. اس نے ہمیں ویلکم کہا، شکریہ ادا کیا آپ نے ہمارے سائنسی سینٹر کا وزٹ کیا. پھر ایک خاص جذبے کے ساتھ کہتا ہے تھینکس فار ہولی قرآن. میں آپ کی دینی کتاب قرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تسخیر کائنات کے سفر میں دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں انکریج نہیں کیا، صرف قرآن نے ہمیں حوصلہ دیا کہ تم اگر سمندر کی تہ میں اترو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر ستاروں پہ کمندیں ڈالو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف قرآن کریم. ذرے سے آفتاب تک، ذرے سے آفتاب تک قرآن کریم کی گائیڈنس کنٹینیوز رہی اور ہے.
آپ نے سن رکھا ہے قرآن کریم کلام فطرت ہے، کلام فطرت ہے۔ اس پر کبھی آپ نے غور بھی کیا؟ کیوں غور کریں؟ ہائے ہائے، غور کرنے والے قبروں میں چلے گئے بھائی، اب نعرہ باز رہ گئے باقی۔ کلام فطرت کا کیا مطلب؟ سورج نور فطرت ہے، چاند نور فطرت ہے، ہوا کی ٹھنڈک فطری ہے، پانی کی برودت فطری ہے۔ یعنی سورج کی تپش یا سورج کی روشنی صرف مسلمانوں کے آنگن، مسلمانوں کے کھیتوں تک نہیں محدود رہتی، وہ غیر مسلموں کے کھیتوں کو بھی حیات پہنچاتی ہے۔ ہوا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ پانی صرف مسلمان کی پیاس نہیں بجھاتا، ہر جاندار کی پیاس بجھاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہر ذی روح کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہر ذی روح کی ضرورت ہے۔ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پوری کائنات کو روشنی پہنچاتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ میں بغیر کسی تکلف کے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن کی رہنمائی بھی پوری کائنات کے لیے ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق قرآن کریم سے دستوری ہے، قانونی ہے۔ ہم نے مسلمان ہونے کا کلیم کیا بےایمانی کہ اب ہم زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ ہم مسلمان کہلائے اس لیے کہ اب ہم قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے۔ قرآن ہماری خواہشوں کے تابع نہیں ہوگا، ہماری خواہشیں قرآن کے تابع ہوں گی۔ قرآن پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری مرضی قرآن کی محکوم ہوگی، تابع ہوگی۔ لیکن جو قرآن کی کامن گائیڈنس ہے، عام رہنمائی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب بات ختم کی اور مجھے کچھ کہنے کو بلایا تو میں نے جوابی شکریہ ادا کیا، وہ جو ہوتا ہے رسم دنیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے عناصر اربع پہ محنت کی، ہوا، پانی، خاک، آب، عناصر اربع پہ محنت کی۔ طیارے اڑ گئے، سیارے اڑ گئے، کمپیوٹر بن گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فیکس آ گئی، ٹیلیکس آ گیا، ریڈیائی نظام منظم ہوا، بہت ساری آپ نے سائنسی ایجادات تک کامیابی حاصل کی۔ ہوا کو سمجھا، مٹی کو سمجھا، پانی کو سمجھا، آگ کو سمجھا۔ تو ہوا، پانی، مٹی، آگ کو سمجھ لیا، ان کے پیدا کرنے والے کو ابھی تک کیوں نہیں سمجھا؟ یہ چاروں، ہوا، پانی، خاک، آگ، یہ چاروں اس کی بندگی میں لگے ہوئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں آب و خاک و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ پانی،
ہوا، مٹی، آگ بندگی کر رہی ہیں میرے اور تیرے سامنے، یہ چپ ہیں، لیکن رب العالمین کے ہاں ان کی عبادت میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں آتی یا فرق نہیں پڑتا، غفلت نہیں ہوتی۔ الارض المیتہ، سبحان اللہ، ماشاء احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، سبحان اللہ، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ماشاء اللہ، وفجرنا فيها من العيون سبحان اللہ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، افلا یشکرون، افلا یشکرون۔ سبحان اللہ، اس استفہام پر اگر کوئی غور کرے تو جنید بغدادی بن جائے، رب العزت کی قسم۔ یہ بھی ہماری معرفت کی دلیل ہے کہ ہم آسمان سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی برسا کر تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی دیتے ہیں، سبحان اللہ، پھر ان سے زمین کی کوکھ سے تمہارے لیے رزق نکالتے ہیں، ہم تمہارے لیے مختلف رنگتوں، مختلف ذائقوں والے ثمرات دیتے ہیں، پھر بھی تمہیں شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض سبحان اللہ، ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والے ہر پودے میں تزویج کا رنگ بھر دیا، ماشاء اللہ، تزویج کا رنگ بھر دیا، کچھ کو تم جانتے ہو، کچھ کو اب تک نہیں جانتے ہو۔ وآیۃ لہم اللیل، سبحان اللہ، رات میں بھی تمہارے لیے ہماری معرفت کی دلیل ہے، نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ سبحان اللہ، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تاریکی کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے، کسی طرف سے بھی روشنی کی کرن دکھائی نہیں دیتی، ہم اپنے کرم سے ٹھیک وقت پر صبح طلوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ استعارہ ہے، یہ فطرت کی طرف سے استعارہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے تو پھر صبح طلوع ہونے والی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سبحان اللہ، سورج اپنے ہدف کو مسافر ہے، تمہارے سائنس کا کمال نہیں، یہ تمہارا نظام نہیں ہے ناسا والو، ذالک تقدیر العزیز العلیم، سبحان اللہ، یہ عزیز و علیم کی تقدیر ہے، یہ اس کے کرشمے ہیں
والقمر قدرناه منازل، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں طے کی. والقمر قدرناه منازل سبحان اللہ. حتى عاد كالعرجون القديم. سبحان اللہ. جنم لیتا ہے، اس پہ بچپن آتا ہے پہلی دوسری رات، پھر اس پہ لڑکپن آتا ہے چوتھی پانچویں چھٹی رات، 14ویں کی رات اس کی جوانی چمکتی ہے، سبحان اللہ. پھر اس پہ بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ بیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح دکھائی دیتا ہے. کالعرجون القدیم. سبحان اللہ. یہ دعوت نظارہ دی قرآن کریم نے. ایسے معلوم ہوتا ہے سائنس کا لیکچر ہو رہا ہے. یو کین بلیو اٹ. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. سبحان اللہ. یہ ان تدرک القمر کا جو ادراک ہے، اس کا کانسیپٹ میں اب دیتا ہوں آپ کو، ترجموں میں نہیں ملے گا شاید. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ماشاء اللہ. کوئی حق نہیں سورج کو، نہیں دی ہم نے اجازت چاند کو کہ یہ سورج کے سفر میں مداخلت کرے یا سورج چاند کے جرنی میں مداخلت کرے. نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے نہ یہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تو یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہے؟ ان کا کمپٹیشن بھی نہیں، میچ بھی نہیں. یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا کل فی فلک یسبحون. سبحان اللہ. یہ سب آسمان کے دامن میں میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سورج کی تابانی میں میری عبادت ہے، چاند کی درخشانی میں میری تسبیح ہے. کل فی فلک یسبحون. یہ سب آسمان کے دامن میں میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. الم تر ان اللہ الم تر ان ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. بھئی بھولنے لگوں تو اصلاح کر دینا. لوگ رمضانی ہوتے ہیں، میں شعبانی قسم کا حافظ ہوں. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. سبحان اللہ. دیکھتے نہیں؟ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. والطير صافات. اور پرندے تو باجماعت. والطير صافات باجماعت. دیکھتے نہیں ہو؟ دن بھر اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد یہ ننھے ننھے پرندے اطراف و اکناف سے اڑ اڑ کر ایک درخت پہ جمع ہو جاتے ہیں. چپ ہونے سے پہلے رات بھر کے لیے، خاموش ہونے سے پہلے مل کر اس کی تسبیح کرتے ہیں. میں اور آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. والطیر صافات. پھر صبح اٹھتی ہے،
رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے پھر مل کر اللہ کی یاد کرتی ہیں۔ کہیں آپ کو خیال آیا کہ یہ تو پاکستان کی چڑیاں چونکہ ہم نمازی ہیں، ہمیں دیکھ کر ان کو بھی اللہ یاد آ گیا؟ جی ہاں، تم جس قسم کے نمازی ہو مجھے خوب معلوم ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں، شنگھائی کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، بیجنگ کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، ماسکو کی چڑیاں جو اللہ کو نہیں مانتے دہریہ ہیں، وہاں کی چڑیاں بھی تسبیح کرتی ہیں۔ افریقہ امریکہ کی، دنیا بھر میں گجرانوالہ والوں، پوری دنیا گھوما بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی ایک بھی پرندہ کافر نظر نہیں آیا۔ کافر بہت دور کی بات ہے، غافل نظر نہیں آیا۔ قرآن کریم اپنی تاریخ کے ایک منفرد دور سے گزر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ لفظ پھر دہراتا ہوں کہ دنیا کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے اس حوالے سے، بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ وینکوور میں ایک انگریز نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کا دین سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، تو یہ ہم نے کر افغانستان میں دیکھا، کابل میں دیکھا، اب بغداد میں دیکھا، مسلمانوں پہ تو قیامت گزر گئی ہے، اتنا مظلوم کیوں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ اسلام کی یہی تو انفرادی خصوصیت ہے کہ یہ کسی دور میں ظالم نہیں رہا، ہمیشہ مظلوم رہا۔ اس کے نکھار کا سیزن ہی مظلومیت ہے۔ وہ جو زرخیز موسم جسے آپ کہا کرتے ہیں نا کہ یہ موسم بڑا زرخیز ہے، تو مظلومیت کا زمانہ اسلام کے لیے انتہائی زرخیز ہے۔ وہ جو کہا کہ کربلاؤں سے ہے دین مصطفیٰ کی آبرو، مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا، اور مسلمانوں کے قائد کی یہ پہچان ہے کہ مظلوم رہ کر بھی مستعل نہیں ہوا۔ سامنے رکھیے انسانی فطرت، اور انسانی فطرت کے آئینے میں جائزہ لیجئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، رحمت عالم کے اسوہ کا۔ دو الفاظ مجھے رحمت عالم کے اسوہ حسنہ میں نہیں ملے، دو الفاظ نہیں ملے، بزدلی اور اشتعال۔ بزدلی اور اشتعال۔ زمانہ ستا کے تھک گیا، ستا کے تھک گیا، لیکن یہ دیکھنے کو ترس گیا کہ کبھی یہ شخص غصے میں تو نظر آئے۔ غصے میں نہیں، آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے، حزن دیکھا گیا، آپ مغموم نظر آئے، محزون نظر آئے، لیکن مشتعل نہیں، مشتعل نہیں۔ گزرتے ہیں، سمیہ کو تڑپتا دیکھتے ہیں، عمار یاسر کو تڑپتا دیکھتے ہیں، طاغوت ہر دور کا سنگ دل ہوتا ہے گجرانوالہ کے دوستو، صرف آج کا فرعون نہیں، کل کا فرعون بھی
درندہ اور سنگ دل تھا، شقاوت کی انتہا پہ تھا۔ آئیے ایک ورق دکھاؤں، ایک ورق۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں وہ بات پوری کر لوں کہ رحمت عالم جب گزرتے ہیں اور سمیہ کو تڑپتا دیکھتے ہیں، عمار یاسر کو تڑپتا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آزمائش تو بہت کڑی ہے، اذیت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اجر بھی بہت بڑا ہے۔ بس رحمت عالم کے لبوں سے نکلنے والے اس جملے سے عشق کے ان مسافروں نے یہ سارا سفر ہنس کھیل کے کر فرعون نے ایک خاتون کو جکڑ رکھا ہے، وہ خاتون اس کے فائنانس منسٹر کی بیوی تھی۔ فرعون کا وزیر خزانہ جانتے ہو کیا نام ہے اس کا؟ جی قارون تو مستقل ایک اور فرعون ہے بھائی، یا رب العالمین وہی بات کر دیا۔ ہاں حزقیل اس کا نام، حزقیل، ہاں حلوے والی، چہرے پہ رونق آ گئی۔ جی دیکھا آپ نے، حلوہ سن کر رونق آ جاتی ہے چہرے پر، اور کھاتے میں میرے ڈالا جاتا ہے۔ زکات والی، کاف نقطے والا، حزقیل، حضرت حزقیل صاحب ایمان ہے۔ فرعونوں کے دامن میں وہ اسی طرح موسیٰ کو پالا کرتا ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے کارندے بھیجے، مخبری کی بدبختوں نے، فلاں جنگل میں ہم نے حزقیل کو دیکھا، فرعون نے بھیجا پکڑ کے لاؤ۔ جب فرعون کے اہلکار پہنچے تو وہ قائم یصلی فی الصحرا، ہاں قاضی صاحب، وہ قائم یصلی فی الصحرا، ایک پہاڑ کے دامن میں جنگل میں محو عبادت ہے، اللہ کی یاد میں کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے 3 صفیں ہیں جنگل کے جانوروں کی ابتدا، اس کی اقتدا میں۔ ایسا امام مل جائے تو کون نہ اس کے پیچھے اقتدا کرے۔ ہمیں تو 2,500-3,000 ہزار کے امام ملے ہوئے ہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تو انہوں نے آ کے فرعون کو اطلاع دی، حزقیل کھڑا ہوا ہے وہاں پر۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا بدبخت نے، جاؤ پکڑ کے لاؤ ایک آدمی کو، ایک آدمی کو۔ ہر دور کے فرعون کے لیے ایک آدمی درد سر بنا کرتا ہے۔ سنت اللہ ہے، سنت اللہ ہے۔ جب فرعون کا لشکر آیا، اسی جنگل میں اسی حزقیل کو نہ ڈھونڈ سکا، موجود تھا نہ ڈھونڈ سکا۔ حزقیل موجود ہوا کرتے ہیں لیکن فرعونوں کو نہیں ملا کرتے۔ اس کی بیوی تھی، بعض روایات میں اسے مشاطہ کہا گیا، بعض روایات میں اسے ماشطہ کہا گیا۔ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا دینے پر مامور تھی۔ اس کا یہ جاب تھا کہ فرعون کی بیٹی کے بال ٹیڑھے نہ ہونے پائیں۔ ہاں بل نکالیں گے وہ کیا، خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بال ان سے تو نکالے نہ گئے۔ اتنا بڑا کنگھا لیے پھرتی تھی بیچاری ہر وقت وہ ماشطہ، اور فرعون کی بیٹی کو کنگھا دیتی رہتی تھی، اس کے بال سیدھے رکھتی تھی۔ ایک دن کنگھا دیتے ہوئے اس کی ہاتھوں سے وہ گر پڑا۔ عورتوں کی عادت ہے ایسے موقع پہ ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ یہ پنجاب کی ہماری بہنوں بیٹیوں کے ہاتھوں سے کنگھا گر جائے تو تیرا کھانا خراب، تو تیرا ککھ نہ رہے۔ اس کے ہاتھوں سے جو کنگھا گرا، اس نے کہا تائس من کفر باللہ۔ اچھوں کے منہ سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلا کرتی ہیں۔ کنگھا گرا،
تو کہنے لگی کیسا من کفر باللہ، اس کا کھانا خراب جو اللہ سے کفر کرے۔ تو فرعون کی بیٹی نے یوں دیکھا، کہنے لگی تو کس کا نام لے رہی ہے؟ ماشطہ نے کہا میں اپنے معبود کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا من ربو کی، من الہو کی، تیرا رب تیرا معبود کون ہے؟ ماشطہ نے کہا ربی رب السماوات والارض ورب ابوکی ورب ابوکی، میرا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور تیرے باپ کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ غصے میں پاگل ہو کر اٹھی، بال بھول گئی، چیختی ہوئی تڑپتی ہوئی باپ کے سامنے جا کے کہنے لگی ہماری کنیز، ہمارے گھر کی نمک خار آپ کے مقابلے میں کوئی اور رب بنائے پھرتی ہے، ابھی سن کے آئی ہوں۔ اس نے کہا پکڑ لاؤ۔ پکڑ لائی گئی وہ خاتون۔ فرعون نے وہی سوال کیا من ربو کی، آپ سے بھی یہ سوال ہونے والا ہے، من ربو کا، وہ جو آگے آ رہی ہے دائمی زندگی، یہ بول و براز کی 2 روزہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ڈائننگ ٹیبل اور باتھ روم کی زندگی ختم ہونے والی ہے، غلاظتوں اور بدبو سے بھری ہوئی زندگی ختم ہونے والی ہے، اگلی زندگی آ رہی ہے، وہاں پہلا سوال من ربو کا، اس کی تیاری کر لیجئے۔ رحمت عالم نے فرمایا اگر کسی شخص نے گناہ بھی کیے ہوں، خطائیں بھی کیے ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اس کو صحیح جواب کی توفیق مل جائے گی اور وہ اس امتحان کے پہلے پرچے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو فرعون نے پوچھا من ربو کی، من الہو کی، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ ماشطہ نے آنکھیں بند کر کے بس چلا گیا وہ دور جب تک چھپایا تھا، ایمان کو چھپایا تھا۔ آج اظہار کا دن ہے، کہنے لگی ربی اللہ ربی اللہ رب السماوات والارض ورب آبائک، میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تیرا اور تیرے باپ دادے کا رب ہے، جس کی ربوبیت پورے کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو عالمین کا رب ہے۔ ربی اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو مجھے رب مان لیتے ہیں اور مجھے رب ماننے کے بعد آنے والی مصیبتوں کا سامنا استقامت سے کرتے ہیں، وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، وہ میرے ہیں میں ان کا۔ فرعون نے کہا میں بہت ظالم ہوں۔ تو پھر ماشطہ نے بھی کہا تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ کیا ہے جی؟ ہاں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے پر اسرار، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں
دریا صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ پیار کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے، محبت کا سفر بھی عجیب ہوتا ہے، پوری دنیا کی پرواہ کیے بغیر عشق و مستی کا سفر جاری رکھا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے نہ ذوالنورین سے، اختیار کے باوجود، اقتدار کے باوجود، فورس کے باوجود قاتل کے منہ پہ تھپڑ بھی نہیں مارتے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کوئی پوچھے نہ حسین سے کہ جذبے دروں سے ظلم کو فنار کر دیا، جذبے دروں سے ظلم کو فنار کر دیا، خون جگر سے کربلا گلنار کر دیا، نیند آ گئی، نیند آ گئی آگ کے شعلوں میں لیٹ کر، خود سو گیا حیات کو بیدار کر دیا، خود سو گیا حیات کو بیدار کر دیا۔ فرعون نے کہا درخت کے ساتھ جکڑ دو اسے، زنجیروں سے اس خاتون کو۔ عورتیں یوں ہوا کرتی ہیں، کس نے کہا عورت صنف نازک ہے، کس نے کہا یہ کمزور ہے؟ اس وقت کمزور ہے جب معدے کی ہو کے رہ جائے، اور جب یہ نظر و فکر و نظر کا سفر کرتی ہے تو پھر کئی مردانگیاں اس کے قدم پہ قربان ہوا کرتی ہیں۔ جکڑا گیا ایک درخت کے ساتھ، تیر ٹھونکے جا رہے ہیں اس کے جسم میں، تیر۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، وَفِرْعَوْنَ قرآن نے ذِي الْأَوْتَادِ اس لیے کہا ہے، وہ یاد دلایا کہ تیر ٹھونکے اس خاتون کے جسم میں، اور وہ کیا کہتی ہے؟ ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ۔ فرعون کے اہلکار تبصرہ کرتے ہیں، خسر پسر کرتے ہیں، ظلم جتنا زیادہ ہو رہا ہے اس کا عشق مست ہو رہا ہے، یہ ابھی گھبرائی نہیں۔ اسے کنفیوز کیسے کیا جائے، کنفیوز کیسے کیا جائے؟ تجویز آئی، اس کی شیر خوار بچی ہے، شیر خوار بچی، اس کے سامنے ذبح کرو، مانتا ہے ہار جائے گی۔ شیر خوار بچی کو لایا گیا، دودھ پینے والی بچی کو لایا گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے ہیں جو اس سن میں بولے۔ ایک عیسیٰ اپنی والدہ کی تقدیس پر بولا، ایک عزیز مصر کا بچہ، گھر کا بچہ جو سیدنا یوسف کی تقدیس پر بولا، اور ایک یہ بیٹی جو اپنی ماں کو ہمت دلاتے ہوئے کہتی ہے یا اماں اصبری اصبری یا اماں لا تجزعی فإن اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ماں گھبرانا نہیں، یہ دنیا کا ٹھکانہ تو عارضی ہے، میں اپنی معصوم آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس معصوم کی لاج رکھی، اس کی دوسری بہن بھی، وہ بھی، اس کی ماں بھی،
ان تینوں کے آنکھوں سے دنیا ہٹا دی گئی، جنت سامنے لائی گئی۔ سبحان اللہ، فرعون نے تینوں کو کیل ٹھونک ٹھونک کے مار ڈالا، قتل کر دیا، لیکن قتل کے بعد قاتل شرمندہ ہوا، مقتول سربلند ہوا۔ مقتول کا چہرہ چمک اٹھا، قاتل کا منہ کالا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ عشق و مستی کے سفر میں یہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ انہیں تو اقبال بتان وہم و گماں کہتا ہے۔ اللہ کی محبت کے سفر میں جب بیٹا تھا تو باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنا تو بیٹے کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، وطن چھوڑا، جان دے دی، پھر بیوی بیٹے کو ویرانے میں چھوڑا ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، عبد المجید کہہ رہا ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، گجرانوالہ والے سن رہے ہیں، کوئی کر کے دکھائے نا۔ اور پھر جب بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ جب اس کی ادائیں پیرنٹس کے دل میں لہریں پیدا کرتی ہیں، جب بیٹا جوانی کی حدود چھونے لگتا ہے، جب بلوغ کے حدود کے قریب آتا ہے، اس وقت والدین کے دل سے پوچھئے کہ ان کی امیدیں، ان کی حسرتیں، ان کی آرزویں، ان کی توقعات، کیسا شباب آتا ہے ان پر۔ این اسی مرحلے پہ بیٹھے بٹھلائے نیا عشق کا آغاز ہوا۔ فرمایا اس کو میرے راستے میں قربان کر کے دکھائیے۔ فرمایا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، بتان ہم پتہ نہیں اولاد کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو بوڑھے باپ کے موت کی دعائیں کرتی ہے، سب سے زیادہ دعا یہی کرتی ہے، اللہ انہوں سنبھال لے، ہر شے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو، سنبھال انہوں۔ ڈھاکے میں میرا ایک دوست تھا حاجی صاحب، ایک بیٹا تھا اس کا۔ ہم رات کو 2 بجے آئے کانفرنس سے فارغ ہو کر، میرے بستر بیڈ روم میں آ کے میرے بستر پہ آ کے وہ حاجی صاحب بیٹھے اور کہنے لگے، شاہ صاحب آپ جب دعا مانگتے ہیں لاکھوں لوگ آمین کہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی سے نجات دلائے۔ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب تیرا ایک تو بیٹا ہے، اب اس کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو۔ کہتا ہے میں نے اس ملعون کو مانگنے کے لیے 3 عمریں کی، اور ملتزم میں جا کر، ملتزم میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر میں نے رب العالمین سے کہا، یا اللہ تو نے چیونٹیوں کو بھی بچے دیے ہیں، پرندوں کو بھی بچے دیے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو بھی بچے دیے ہیں، ایک مجھے بھی دے دے۔ میں نے کہا یہ بیسک مسنگ ہے تیری حاجی صاحب، کہ تو نے جانور مانگا، انسان نہیں مانگا۔ 2 ٹانگوں 2 بازو والے موٹے تازے سفید چٹے جانور ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کہیں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی تیری بیسک مسنگ ہے، بنیادی غلطی ہے۔ خیر اللہ کرم فرمائے۔ صبح ہوئی، ناشتے پر جب ہم بیٹھے تو وہی نوجوان میرے پاس آ کے کہتا ہے، شاہ صاحب ڈھاکہ میں جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا کیجئے میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ ہیں جن کے لیے آپ مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں۔ اولاد ہے کیا کرے گی میرے بعد؟ اوہو تجھے رزق کس نے دیا؟ تجھے تیرے پیرنٹس سے ملا ہے۔ جو ذی شعور اور روشن ضمیر والدین ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے یہ مصیبتیں جمع نہیں کرتے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا۔
اور جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت. یہ گورے غریباں جانتے ہیں آپ؟ ٹکا شاپ جانتے ہیں؟ ٹکا کباب جہاں ملتا ہے وہ تو جانتے ہیں نا؟ ہاں وہاں خوب جانتے ہیں. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت. وہ گورستان قبرستان جہاں بڑے بڑے سکندر سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے روسار و مرا سوئے ہوئے ہیں. فرمایا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت. کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت. کل تک جو سجا تھا، کل تک جو بھرا تھا، وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. بتان وہم و گمان یہ سب خیالی بت ہیں، خیالی. اور باقی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ابھی میرے عزیز کی تلاوت میں حضرت زکریا کی بات تھی، سیدنا یحییٰ کی بات تھی کہ جب سیدنا زکریا نے اللہ سے روشن ضمیر بیٹا مانگا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا، پاکیزہ جو تجھ سے بھی وفا کرے مجھ سے بھی وفا کرے. تو رب العالمین نے فرمایا، کیا کہا جی؟ کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ فنا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم مبارک دیتے ہیں آپ کو بیٹے کی، نام بھی ہم خود رکھتے ہیں بیحییٰ. ایک اور جگہ فرمایا لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام اس سے پہلے اور کسی کا نہیں رکھا گیا، پہلا نام ہے دنیا میں. یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. قال رب انا یکون لی غلام، یا اللہ کیسے ہوگا، موسم نہیں ہے. بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، لیکن تیرے کچھ ضابطے ہیں، قانون ہیں. رب العالمین نے فرمایا ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں، میں جو چاہوں کرتا ہوں. اچھا الہ العالمین کچھ علامت بتائیے. رب اجعل لی آیہ، قال آیتک اللہ تکلم الناس، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. نشانی یہ ہے کہ 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی، تیرا ضمیر بولے گا. یہ الا رمزا، یہ کیا ہوتا ہے رمزا؟ تیری زبان بند ہو جائے گی، تیرا ضمیر بولے گا. پھر اب کیا کروں یا اللہ؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اپنے محبوب سے بھی فرمایا نا، اپنے محبوب سے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
میرے بندوں کو میری طرف متوجہ کیجئے، میری طرف متوجہ کیجئے۔ انہیں میدا چاٹ گیا، انہیں میدا کھا گیا، یہ میدے کے قیدی بن گئے، یہ میدے کے اسیر۔ انہیں میری یاد دلائیے، ذکر کی طرف لائیے، انہیں مجھ سے وابستہ کیجئے انہیں۔ اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں بیٹیاں اس کے دل پہ ذبح کر دی گئی۔ ماشطہ کے دل پہ چھوٹی بیٹی ذبح کی گئی، پھر اس کے بعد والی بیٹی ذبح کی گئی، اور وہ ربی اللہ، رب نہیں بدلوں گی، معبود نہیں بدلوں گی، میرا رب میرا اللہ ہے، تجھے نہیں مانتی ہوں، تو مجھ جیسا انسان ہے۔ ہاں ایک لحاظ سے تو مجھ سے سینئر ہے کہ میرے بیٹے میں کم غلاظت ہے، تیرے بیٹے میں ذرا زیادہ ہے، 4-5 کلو ہے، تو موٹا تازہ ہے نا، لیکن میں رب اپنے اللہ کو مانتی ہوں، نہیں مانوں گی تجھے۔ گجرانوالہ کے دوستو، ان دنوں رب العزت کی قسم عصر حاضر کے فرعون کے سامنے ایسے کئی حزقیل اور ایسی کئی ماشطائیں یہی کہہ رہی ہیں، ربی اللہ۔ اور آج کے فرعون کی سیاہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آج کے فرعون کی سیاہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک شخص کے نام سے اتنے الرجک ہیں کہ کہیں سے کوئی نام آ جائے اس کا پتلون خراب ہو جاتی ہے، اس کی بدبو پوری دنیا کو پریشان کر دیتی ہے۔ کل بھی بھول تھی، آج بھی بھول ہے ظلم کو، کہ شاید ظلم و استحصال سے انسانوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ یہ بھول تھی، کل بھی آج بھی بھول ہے۔ انسانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیتا نہیں جا سکتا۔ قرآن اپنی سچائی منوا رہا ہے آج بھی۔ میں شاید وہ بات پوری نہیں کر سکا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 2.25 کروڑ انسان حفاظ ہیں، بچیاں اور مرد اور عورتیں۔ سب سے زیادہ عورتوں میں حافظات ملائیشیا میں سب سے زیادہ حافظات ہیں، بچیاں قرآن کریم کی۔ میں جاتا ہوں، وہاں کئی ادارے ہیں جن کی میں سرپرستی بھی کرتا ہوں، سالانہ تقسیم اسناد کے لیے جاتا ہوں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی جسم والی بچیوں کو میں چادریں اور دوپٹے ڈالتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا یہ قرآن کی حافظہ ہے، اس لیے کہ بڑی تختی والا قرآن اگر میں اس کے سامنے کھڑا کر دوں تو وہ قرآن کی قد سے چھوٹی نظر آتی ہے۔ گجرانوالہ کے دوستو، اصل میں وہاں گجرانوالہ کی ثقافت یہ ہے، وہاں کا کلچر یہ ہے کہ بچوں کی شادیوں سے پہلے 2 کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹا بیٹی دونوں قرآن حفظ کرے، دوسرا یہ کہ حج کر کے آئیں۔ ہم تو حج پہ اس وقت جاتے ہیں نا جب اعصاب میں کچھ نہیں رہتا۔ جو دوست حج کیے بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حج کے موقع پر ملائیشیا کے حجاج جوان ہوتے ہیں، زیادہ تر جوان ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے، ہندوستان سے گئے ہوئے 90 سال کے، 80 سال کے بیچارے، ہاں جی، وہ ایک حاجی اپنے نال والے نو پوچھے، بیت اللہ شریف نو اشارہ کر کے کہندے اے کہڑے سائیں دا دربار ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ ذہن جو دربار
اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو ہوس نے جو دربار سجا رکھے ہیں وہ بیت اللہ کے متعلق بھی پوچھتا ہے کیڑے سیدہ دربار ہے۔ تو اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ حج کا اصل موسم ہی جوانی ہے، جوانی میں جائیے تو انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے بھائی، قرآن کریم منبر و محراب سے نکل کر میدان میں آ رہا ہے۔ میں یورپ سے 5-6 دن کے لیے پاکستان آیا تھا، ہمارا وہاں جو مرکز زیر تعمیر ہے اس کی بیسمنٹ مکمل ہوئی، اس کی اوپننگ ہو رہی تھی، تو اس میں بچوں نے اصرار کیا تو میں آ گیا۔ اس دوران کراچی میں بھی مجھے 1-2 جگہ حدیث ختم بخاری میں شرکت کرنا تھی، غالباً قاری صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی تھی، ہے نا، جہاز میں، یہ بھی مجھے مل گئے تھے قاری صاحب بھی۔ تو جب میں وہاں سے اس سفر کے دوران مجھے ایک ہماری مرکزی وزارت کے سیکریٹری ہیں، وفاقی سیکریٹری ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میں بھی انہیں احترام سے ملتا ہوں، تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، میں نے بتایا کہ ختم بخاری ہے، اس میں کچھ تقسیم اسناد ہیں، بچوں کو دستار بنواؤں گا۔ کہنے لگا بھائی درویش شاہ صاحب، آپ کے اداروں میں جو پڑھ رہے ہیں لوگ، ان کا سکوپ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کا سکوپ کیا ہے؟ جی وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان کا نام میں ابھی تک نہیں بیان کر رہا۔ میں نے کہا سیکریٹری صاحب آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں، مختصر سا جواب یہ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے اداروں میں انگریز کے غلام تیار کر رہے ہیں اور ہم اپنے اداروں میں محمد عربی کے غلام تیار کر رہے ہیں۔ باقی سارے تکلف کی بات۔ رہی سکوپ کی بات تو میری شاید بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں کچھ کنجسٹڈ لینگویج یوز کر رہا ہوں اقبال کی زبان میں۔ اقبال کی سنو، فرمایا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، اور یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، اسی مقام سے مومن ہے ذل سبحانی، یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی، جبر و قہر سے دل نہیں جیتے جاتے، دل نہیں جیتے جاتے۔ آج بھی جبر و قہر سے حکمرانی کرنے والے میزائل تو رکھتے ہیں، بم تو رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو ٹٹو لیے، لوگوں کے دل 1000 بار ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما۔
اور عشق و مستی کے مسافروں کی جہاں بانی کیسے ہوتی ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لو، اللہ اکبر. بیٹی کہتی ہے نا ماں، امیر المومنین عمر فاروق نے روکا ہے ایسا نہ کیا کرو. ماں کہتی ہے اس وقت عمر کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. انسانی معاشرے یوں تیار ہوا کرتے ہیں، جبر و قہر سے نہیں ہوا کرتے. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. پھر میں نے اس کو بیت قلفی ہے ہم میں یہاں سے پکڑا، ٹائی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. یہ فقراء کا مسکن ہے، اور یہاں کی زندگی، یہاں کی روح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے. انہوں نے کہا صنم کدا ہے جہاں، میں کہتا ہوں ستم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. انشاءاللہ انسانیت کو